السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بھائی کا سوال ہے کہ کچھ لوگ فوتگی کے بعد جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی وظیفہ وغیرہ لگا دیتے ہیں، کسی کو کھانا بھیج دیا یا کوئی پیسے بھیج دیے یا اس صورت میں کچھ بھی چیز کہ پہنچا دی، اور نظریہ یہ رکھنے والا ہے وہ یہ کھاتا ہے۔ جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جو فوت شدہ ہے یہ اس تک پہنچتا ہے اور وہ کھاتا ہے۔ پیارے بھائی، اللہ تبارک و تعالی فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے، ہر انسان، ہر جان جو ہے یہ فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، فوت ہو جائے گی۔ صرف آپ کے رب کی ذات جو ہے عزت والی، کرام والی، وہ جلال والی جو ہے یہ باقی رہ جائے گی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ انسان فوت ہی اس وقت ہوتا ہے جب دنیا میں اس کا رزق ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کا جو رزق ہے جب تک کسی انسان کا باقی ہے تو وہ فوت نہیں ہوتا، وہ اسی وقت فوت ہوتا ہے جب اس کا دنیا میں رزق ختم ہو جائے، سانس کا رزق اس کا ختم ہو جائے، پانی کا رزق اس کا ختم ہو جائے، کھانے رزق اس کا ختم ہو جائے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں، اس کے حصے میں جو چیزیں لکھی تھیں جب وہ ختم ہو جائیں پھر وہ انسان دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں اس کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ کسی کے مرنے کے بعد پیچھے سے اس کے کچھ بھیجیں تو وہ اس کو ملتا ہے، جو فوت ہو گیا وہ کھاتا ہے، وہ اس سے لیتا ہے، حاصل کرتا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، ایک دوسری بات ہے جس میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے دنیا سے اس کے تمام تر تعلقات جو ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں، مگر 3 قسم کا تعلق، 3 قسم کا رابطہ اس کا دنیا میں پھر بھی رہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک ایسا انسان کہ جس نے اپنے ہاتھ سے صدقہ جاریہ کیا ہو، ایسا عمل، ایسا کام کیا ہو جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہو، کسی جگہ پہ کوئی پمپ، کوئی نلکا لگوا دیا، کسی جگہ پہ لوگوں کے فائدے کی کوئی چیز بنوا دی جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہوں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اس کے کھاتے میں انشاءاللہ اجر جاتا رہے گا۔ دوسرا وہ جس نے علم نافع، لوگوں کو دین کا علم، لوگوں کو اچھا علم سکھا دیا جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہوں، کسی کو قرآن پڑھا دیا، حدیث پڑھا دی، نماز سکھا دی، کسی کو راہ راست کی طرف دعوت دی، جب تک وہ اس پہ عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ مرنے والے کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تیسری بات ہے نیک اولاد۔ اولاد پیچھے سے کوئی بھی نیک کام کرتی ہے اس کا اجر جو والدین کو ملتا ہے۔ اولاد پیچھے سے نماز پڑھتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، اولاد جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرتی ہے۔ تو یہ صدقے والی جو بات ہے، لوگوں کو کہ کھانا کھلا دینا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں کے اندر کہ یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلا دینا، یہ چیزیں جو ہے نا اس نظریے سے کہ وہ صدقہ کر رہے ہیں، اولاد نیکی کا کام کر رہی ہے، اور یہ نظریہ ہو کہ اس کا اجر جو ہے وہ ہمارے والدین کو بھی پہنچے، اس صورت میں تو ثواب ملتا ہے، اجر پہنچتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ یہ کھانا ان تک پہنچتا ہے، وہ اس میں سے کھاتے ہیں، یہ بات پیارے بھائی قرآن و حدیث سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔